الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإسرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. وہ جانے جان وہی جانان جان عالم ہے. یہ کسی ایسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا جا رہا یا سنا جا رہا کہ جس سے ہم آگاہ نہ ہوں کہ اس شخصیت کے تذکار ہیں کہ جو ہم میں سے ایک ایک کے دلوں میں آنے والی دھڑکنوں میں دھڑکتے ہیں. تو اس محبت سے کریں گے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایمان کو ایک تازگی، فرحت، تسکین اور ہدایت کا نور نصیب ہوگا. وہ جانے جان وہی جانان جان عالم ہے. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. اور حضور آیا رحمت، حضور مرکز دین، کمال حضرت خیر الورا کی بات کریں. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. آنریبل respected President Bar Council, Honorable respected Secretary Bar Council اور اس انتہائی معزز و محتشم ایوان کے جملہ اراکین اور آج کی اس بزم کو سجانے والے جملہ شرکائے محترم، ہم جن نسبتوں کے امین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس کا ایک جملہ کامن تھا، ایک سینٹینس وہ ہمیشہ بولتے تھے. وہ کیا کہ وہ کہتے یا لیتنی کنت فی امت محمد، کہ کاش میں بھی حضور کا امتی ہوتا. کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں جس منصب کے حصول کی نبی آرزو کرتے رہے وہ منصب رب نے ہمیں بن مانگے عطا کیا. جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں
جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ لوگوں، ارے لوگوں، میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں۔ اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، وہ چیزیں کہنے سننے والی نہیں ہوتی، اون کرنے والی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ اس کیمپس کو اون کرتے ہیں، یہ ہمارا کیمپس ہے، یہ ہمارا آفیسز اور ہمارے یہاں پہ چیمبرز ہیں۔ کچھ چیزیں اون کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ مصرع اون کرنے والا ہے، اون کرنے والا۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے، سرکار ملے ہیں، ہمیں سرکار ملے ہیں۔ حاضرین محتشم، میں ابھی معزز اراکین کے ساتھ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا تو ایک عجب خیال میرے ذہن میں آیا، اور زندگی میں پہلی بار آیا، اور میں اسے زندگی میں پہلی بار ہی آپ دوستوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں آج جن لوگوں کی معیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار کرنے آیا ہوں، یہ بائی پروفیشن وکیل ہیں، لائر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، بیرسٹر ہوں گے کچھ اس میں، کچھ اس طرح اسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو منصب بیان کیے، دو منصب، ایک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، عالم آخرت سے۔ میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ اس دنیا کے منصب کے لیے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کے، سکھانے والا، سمجھانے والا، ٹیچر بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو معلم انسانیت یہ اس دنیا میں حضور کا منصب ہے، اور اس دنیا کا منصب کیا ہے؟ جیسے آپ عدالت سے اپنے کلائنٹ کو چھڑانے کی اسٹرگل کرتے ہیں نا، قیامت والے دن رحمت کونین غلاموں کو رب کی عدالت سے چھڑا کے جنت میں لے کے جائے۔ کبھی اس کو محسوس کیجیے گا کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو بند گلی میں کھڑا ہو اور آپ اس کے لیے لائٹ بن جائیں، روشنی بن جائیں، اور اسے آپ وہاں سے نکال لیں، بلا تشبیہ و بلا مثال، بروز قیامت، قیامت کے اندھیروں، ظلمتوں، تاریکیوں، مشکلوں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب رحمت کونین نکال کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے نا، تو جو منصب وہاں پر حضور کا ہوگا، اسی منصب کا فیضان رب نے آپ کو یہاں پہ عطا کیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں نے سورہ احزاب کی، مجھے علم ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت سے دوست اس وقت سے وقت نکال کے آئے ہیں، تو لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، مختصر سی آپس میں باتیں ہیں، اور مقصود ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے۔ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں اینی دھوڑ اڈائی، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں اینی دھوڑ اڈائی،
جو تو کرنا تو یوں پرنا، جو میں کرنا میں یوں پرنا، سنو حالے بھی عقل نہ آئی، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ یہ مجلسیں ہم نے ان کے اور مقاصد بنا لیے ہوئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، وگرنہ یقین جانیے ابھی حماد بیٹے نے آپ کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کی بات کی، وہ جب محفل بپا ہوئی نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور رحمت کونین اس محفل کے اختتام پہ کاشانہ نور میں تشریف لے گئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ایک جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو ابھی مسجد نبوی میں حسان میری نعتیں پڑھ رہے تھے اور سارے صحابہ سن رہے تھے، اس کا ایٹ دی اینڈ ریزلٹ پتہ ہے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور کیا نکلا ہے؟ 2 لفظوں میں حضور نے وہ ریزلٹ اناؤنس کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور فتن میں جس محفل نعت کا، جس سیرت کانفرنس کا، جو بھی جس میلاد کی محفل کا یہ ریزلٹ نہیں ہے نا، یہ ریزلٹ نہیں ہے، وہ منعقد کرنے والوں کو اپنے آپ کو ری اسیس کرنا چاہیے، انہیں دوبارہ سوچنا چاہیے۔ 2 لفظوں میں حضور نے ریزلٹ اناؤنس کیا، فرمایا عائشہ شفا وشفا، میری تعریف کرنے والے کا دل اور میری تعریف سننے والوں کے دل گناہ کی ہر بیماری سے شفا پا گئے، اسی سے ریزلٹ۔ یہ ہے وہ آبجیکٹو جو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور ہم جن کے فالوورز ہیں نا، مجھے فرینچ انٹلیکچوئل یاد آ گیا ہے، الفونسے ڈیلا مارٹین اس کا نام ہے۔ 1854 میں وہ ایک کتاب لکھتا ہے آٹومن امپائر پہ، سلطنت عثمانیہ پہ، ہسٹری آف ترکی۔ اس میں اس نے ایک عجب جملہ لکھا، کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ صاحب علم، صاحب حکمت اور انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں، تو آپ اس کی سٹیشن کا حظ لیں گے اور پھر آپ وہ اون کریں گے کہ الحمدللہ قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے۔ وہ دیکھیے ڈیلا مارٹین کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے اس گریٹنس آف آبجیکٹو، smallness of means and astonishing results are the 3 criteria of human genius. Who can dare to compare any great man in the history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? اس نے کہا اگر کسی کے بڑا ہونے کے 3 سٹینڈرڈ بنا لو نا، کہ اس کے مقصد بڑے بلند تھے، مسائل بڑے تھوڑے تھے، ریزلٹ اور نتائج حیران کر دینے والے تھے، تو انہوں نے کہا کمپیریزن کرنا تو بعد کی بات ہے، پوری انسانی تاریخ میں کسی ایک شخص کا بھی حضور سے موازنہ کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آپ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کی بکس کی اسٹڈی کریں، اس میں ایک جملہ ملتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دا بیسٹ رول ماڈل کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک عجب کرشمہ جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، کہ اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے
اس کے لیے بھی حضور بیسٹ رول ماڈل ہے. اور اگر کسی غریب کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اس کے لیے بھی رحمت کونین رول ماڈل ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میرے کریم اسی کو معجزاتی زندگی کہتے ہیں, اسی کو میریکل لائف کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ٹیچر سٹڈی کرے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ سٹڈی کرے, لائر سٹڈی کرے, جج سٹڈی کرے, بزنس مین سٹڈی کرے, جرنیل سٹڈی کرے, جس گوشہ زندگی سے بھی کوئی سٹڈی کر کے دیکھ لے, ایچ اینڈ ایوری واک آف لائف وہ یہی دیکھے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس پروفیشن کے دا بیسٹ رول ماڈل ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں نا ایک جملہ ملتا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. عربی میں فخمن اور مفخمن سیم ورڈ ہے, دونوں کا معنی ہے گریٹ. فخمن بھی گریٹ کو کہتے ہیں, مفخما بھی گریٹ کو کہتے ہیں. تو جو ایکسپرٹ تھے نا انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی, انہوں نے کہا 2 ورڈ لانے کی کیا ضرورت تھی, ایک سے کام چل جاتا. ان کا نہیں, ان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا؟ فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ فخمن اس گریٹ کو کہتے ہیں جسے اپنے بھی کہیں یہ گریٹ ہے, اور مفخم اس گریٹ کو کہتے ہیں جس کو بیگانے بھی کہیں اس سے بڑا اس شعبے میں اور ہے ہی کوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر پروفیشن کے گریڈ میں گریڈ جانا ہے. دنیا کے ہر میڈیکل کالج میں پڑھائی جانے والی کتاب ڈاکٹر کیتھ مور کی اٹھا کے دیکھیے, آن ڈیولپنگ ہیومن, اس نے ایک جملہ بولا, میں اشارے کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا جب میں نے ایمبریولوجی میں کریشن آف مین کو اسٹڈی کیا نا کہ 9 منتھ میں کن کن سٹیجز سے ایمبریو گزرتا ہے, تو اس نے کہا میں اس کا اور حضور کی احادیث اور قرآن کے دیے ہوئے ورژن کا جب کمپیریزن کیا تو لفظ اس کے ہیں, میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اس نے کہا I was astonished by the accuracy of the statement that was recorded in the 7th century. اس نے کہا میں حیران رہ گیا, مبہوت ہو گیا, ششدر رہ گیا. I have become spellbound کہ جو چیزیں صدیوں کی ریسرچ کے بعد ہم نے ڈسکور کی ہیں, مائکروسکوپک اسٹڈی کے بعد, الٹرا ساؤنڈ کے بعد, اتنی ایجادات کے بعد, ان کا خدا کی قسم مسلمانوں کے نبی نے وہ ساری حقیقتیں 14 صدیاں پہلے پوری ایکوریسی کے ساتھ مسلمانوں کو بیان کرتے ہیں. ہم اس نبی کے فالوورز ہیں, اس نبی کے فالوورز ہیں. دوستان محترم 1000 ایئرز ہم نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اس نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے. یہ تو جب سے ہم کریم آقا, وہ علامہ اقبال نے نا جواب شکوہ میں اور شکوہ میں 2 بند میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے کہا بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, بت صنم خانوں میں کہتے, جو آج کل سچویشن ہے, بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے, منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے, اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو عالم کفر انجوائے کر رہا ہے. اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے اس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. ہم نے اس کو جسٹ خطیبوں کی خطابت بنا دیا, مقرروں کی تقریر بنا دیا, ہم نے جسٹ اس کو کتابوں کی تحریر بنا دیا. نہ بابا نہ, دیز آر فیکٹس.
یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو صحابہ نے پریکٹس کیا، پوری دنیا پہ رول کیا، اور ہم نے ان کو نگیٹ کیا، پوری دنیا میں ذلیل و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مجھے نا وہ ڈاکٹر نکولس مینارڈ یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر نکولس مینارڈ۔ سیرت پہ تو آپ نے کئی خطابات سنے ہوں گے، ابھی یوٹیوب پہ نکالے تو میں تو اکٹھے سچ سے سجنا کوڑا ہوندا، سچ سے سجنا کوڑا ہوندا، سہنا ہجر بچھوڑا ہوندا، نال دیاں دی خبر جے ہووے رزق کدی نہیں تھوڑا ہوندا، دو ساواں دی مارے بندہ ایویں تھا چوڑا ہوندا، دو ساواں دی مارے بندہ، ایک آتی ہوئی ایک جاتی ہوئی، دو ہی سانسوں پہ ہے منحصر زندگی۔ یہ جس میں ہم پتہ نہیں جس کو کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح غفلت کے ساتھ وقت گزارتے، ہر گزرتا ہوا لمحہ رب کی طرف سے ہمیں اپنے احوال و اعمال و اخلاق کی اصلاح کا ایک بونس نیا موقع ملتا ہے، نئی اپورچونٹی ملتی ہے کہ بندے اب سوچ لے، اب سوچ لے، اب سوچ لے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نکولس مینارڈ یاد آ رہا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہاسپٹل ہے اس کا وہ جی آئی ہے، گیسٹرو انٹیسٹینل، وہاں پہ وہ سرجن ہے بہت بڑا، وہ گیا غزہ میں، یہ کوئی چند مہینے پہلے کی بات ہے، غزہ میں اس نے کچھ دن گزارے ہاسپٹلس میں اور پلٹ کے واپس آیا۔ اسکائی نیوز پہ چلے جائیں، بی بی سی پہ چلے جائیں، اس کا آڈیو ویڈیو انٹرویو موجود ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈاکٹر نکولس مینارڈ ان غزہ، تو اس میں آپ کو یہ میں جو جملے کہنے لگا ہوں ملیں گے۔ وہ پلٹ کے واپس آیا نا تو اسے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے غزہ میں کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز میں نے دیکھی۔ دوستان محترم، میں بڑی درد مندی سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، درد مندی سے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ کسی ایک سینے میں بھی دیا روشن ہو جائے گا نا، خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، بخت کی شاخ کو ہے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اپنے حصے کی ٹارچ روشن کرنے کی طرف نہیں آئیں گے نا، اس وقت تک کبھی بھی روشنی پلٹ کے اس امت کے نصیب میں نہیں آئے گی۔ تو ذرا توجہ سے اس کے لفظ سنیے۔ اس نے کہا کہ ہاسپٹل میں نا زخمی آتے، ڈیڈ باڈیز آتی، تو میں نے جج کیا کہ ڈیلی جتنی ڈیڈ باڈیز آتی، زخمی آتے، سب کو زخم گولیاں سیم لگی ہوتی، سیم جگہ پہ۔ ایک دن لوگ آئے ہاسپٹل میں، ڈیڈ باڈیز اور زخمی سب کے ہیڈ انجری ہے، سب میں سر میں گولیاں لگی ہیں۔ اگلے دن آئے ہیں تو سب کے سینے میں گولیاں لگی ہیں، اور اس کا اگلا جملہ تو کہتے سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس نے کہا ایک دن مریض آتے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، حتیٰ کہ عورتیں، ان کی شرم گاہوں میں گولیاں لگی ہوئی۔ اس کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں اٹس لائک دے آر پلئنگ ویڈیو گیمز۔ اس نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے جیسے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ویڈیو گیم کی طرح کھیل رہے ہیں۔ They decided they are going to shoot head today, chest tomorrow, and testicles in the other day. ان کا مجھے لگتا ہے وہ صبح پلان کرتے ہیں، آج سب کو گولیاں، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، بیٹی ہو، سب کو اس پارٹ پہ گولیاں مارنی ہیں۔ دوستان محترم، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلو کی ہم نے، دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلو کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں۔ تو ہمیں ذرا اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں،
اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں. وی آر رسپانسیبل. ہمیں اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑے منصبوں سے نوازا ہے. یہ جو ہم بھولے پھٹکے پھر رہے ہیں نا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. وہ تو ہر کوئی یار مسافر جے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. کیڑی گل دا مان ہے سانو؟ میرے لیے بڑے آنریبل ہے، میں یہ باتیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیڑی گل دا مان ہے سانو کیے ساڈے پلے، کیڑی گل دا مان ہے سانو کیے ساڈے پلے. 700 سال بھی جی لئیے پاویں جانا مٹی تھلے. مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. تو دوستان محترم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک میں رحمت کونین کو کتنا فالو کر رہا ہوں. بس زبان کی حد تک، کہنے کی حد تک. باعث کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، باعث کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، جب کان اس کی کثرت گفتار چاٹ لے. ہمارے ہاں کثرت گفتار نے ہر شے کی تاثیر ہی الٹا کے رکھ دی ہے. آج امت کو کثرت گفتار کی نہیں، لذت کردار کی ضرورت ہے. کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے کردار پہ غور کریں، اپنے اپنے کردار پہ غور کریں. اور یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. کب کہاں کس کو بلاوا آ جائے. میرے کریم آقا نے کہا جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی قیامت سٹارٹ ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی. وہ مت سوچے کہ شاید یہ ابھی ہزاروں سینکڑوں سال پڑے ہوئے، نہیں. آج بلاوا آیا، آج قیامت سٹارٹ ہو گئی. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا قرآن نے بیان کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جس شے سے میرا محبوب منع کر دے رک جاؤ، اور جس چیز کو عطا کر دے اسے حرز جا بنا لو اور اس کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کر لو. تو سر محترم، میں پیغام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو ایک میسج آپ کے سامنے کنوے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. 7 ہجری ہے، غزوہ خیبر ہے، جہاد سے واپسی ہے، راستے میں نماز کا وقت ہے. کریم آقا کا پرسنل باڈی گارڈ ہے، نام ہے مدم. حکم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے رکو اور میری سواری سے میرا سامان اتارو. اب سارے صحابہ رکے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی. صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی ہے. حضور کا وہ باڈی گارڈ، حضور کا سامان. آپ ذرا نسبتیں غور کریں. ہم تو ایک نسبت لیے پھرتے ہیں نا کہ ماں باپ مسلمان تھے تو ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو ہم بھی مسلمان ہیں اور جنت کے سرٹیفائیڈ وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس جیسے جنت ہے ہی ہمارے لیے. اس کی نسبتوں کی ذرا ڈیٹیل دیکھیے. صحابی رسول ہے، جہاد کے سفر پہ ہے، نماز کے لیے رکے ہیں، حضور کی خدمت کر رہا ہے. اتاہ سہم عائر، ایک بلائنڈ تیر آیا، اندھا تیر کہیں سے پتہ نہیں چلا کس نے چلایا ہے، اور وہ آ کے اس کو یہاں حلق پہ لگا اور آن دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بس یہی میرا پیغام ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. صحابہ کرام نے جب دیکھا نا تو ان کا بلے 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 بلے، یار جانا تو سارے نہیں ہے نا، موت ہوئی تو ایسی بھی ہو گئی. ہنی اللہ شہادہ، کیا شہادت کا رتبہ پا گیا ہے. ہنی اللہ جنہ، اے مدم مبارک ہو یار، تو جنتی نکلا کہ تو نے اتنی سعادتیں سمیٹ لی کہ جہاد کے سفر پر نماز کے لیے رکے، حضور کا کام کر رہا ہے، صحابی رسول ہے، اور تیری ڈیتھ ہو گئی ہے. جب سارے صحابہ نے کومنٹس پاس کر لیے نا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہواؤں میں گونجی. ایک ہی لفظ ہے، کلا، ہرگز نہیں، نیور، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کلا سننے کی ضرورت ہے.
اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی ہمارا نفس، یہ جو نفس ہے نا، صورت نفس امارے دی جویں کتا گلر کالا ہو، صورت نفس امارے دی جویں کتا گلر کالا ہو، کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے کول سنبھالا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بلکہ وہ ذرا سنیے، مجھے اچانک ذہن میں آ گیا، کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کولے ہاسے، عالم ارواح میں ہمارے سب کی ارواح الست بربکم قالوا بلا شہدنا کے پروسیس میں شریک تھی۔ کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کولے ہاسے، قالوا بلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے، ایک لا مکان مکان ساڈا، ایک آن بتا بچ پھاسے، اور نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تا نہ سے۔ اصل تو ہماری بڑی پیوریفائڈ تھی، بہت پاکیزہ تھی، بہت ہی پوتر تھی، بہت ہی اللہ کی قربتوں سے حلاوتوں سے فیضیاب ہونے والی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، سانسیں رک گئی، نبض وقت رک گئی کہ ہے اے جنتی نہیں تو پھر کیڑا جنتی ہے۔ آقا نے فرمایا ابھی میدان خیبر میں جب مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا نا، تو ایک بڑی قیمتی چادر دیکھ کر اس کے دل میں خیانت آ گئی تھی، اس نے جمع نہیں کرائی، چھپا لی تھی، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ اس چادر کی وجہ سے یہ دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہمارے تو ہاتھ میں بڑے ڈاڈے ہو گئے نا، لکڑ ازم پتھر ازم، ایک چادر کی کرپشن اور اتنی نسبتوں کے باوجود یہ انجام۔ دوستان محترم، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم غور کریں اس بات پہ کہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ بچے۔ رب ذوالجلال آج کی اس خوبصورت اور بامقصد بزم کو منعقد کرنے والوں کو، اس میں آنے والوں کو قدم قدم پہ اپنی نعمت و رحمتوں کی اتنی خیرات عطا کرے، اللہ رزق حلال کی اتنی فراوانیاں دے، اتنی فراوانیاں دے کہ ذرہ حرام کی بھی حاجت باقی نہ رہے۔ آمین وآخر دعوانا۔